السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ تمام ناظرین کا ہمارے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ عزیز ساتھیوں اور دوستوں، یہ ہمارا القراءۃ الراشدہ حصہ اول چل رہا ہے، اور آج کا جو ہمارا سبق ہے، جو ہیڈنگ ہے وہ ہے ادب الاکل والشرب۔ ادب جمع آداب، طریقہ، سلیقہ، ادب، اور اکل یاکل وکن کھانا، یہاں پہ الاکل مصدر استعمال ہے۔ شریب یشرب شربن و شرابتن کے معنی پینا، یہاں پر الشرب مصدر استعمال ہے، معنی ہوگا کھانے اور پینے کے آداب، یا کھانے اور پینے کا طریقہ، کھانے اور پینے کا ادب۔ کان عمر بن ابی سلمۃ غلاما صغیرا۔ کان فعل ناقص اور عمر بن ابی سلمۃ کانا کا اسم اور غلاما موصوف صغیرا صفت، موصوف صفت مل کر کے کانا کی خبر۔ عمر بن ابی سلمہ ایک چھوٹے لڑکے تھے، غلام جمع غلمان لڑکا بچہ، ایک چھوٹے لڑکے تھے، غلام صغیرا ایک چھوٹا لڑکا، عمر بن ابی سلمہ ایک چھوٹے لڑکے تھے۔ وکان مع امہ ام سلمۃ رضی اللہ عنہا، اور وہ کانا میں ہوا ضمیر جو کانا کا اسم ہے وہ ضمیر لوٹ رہی ہے عمر بن ابی سلمۃ کی طرف، اور وہ اپنی امی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تھے۔ وکانت ام سلمۃ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ام سلمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ تھی۔ تزوجہا، تزوج یتزوج تزوجن کے معنی شادی کرنا، ہاں کی ضمیر ام سلمہ کی جانب، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی بعد وفات ابی سلمۃ رضی اللہ عنہ، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد۔ فکان عمر فی حجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو عمر بن ابی سلمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے۔ حجر جمع حجر بمعنی گود۔ وکان عمر یاکل مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور عمر سے مراد عمر بن ابی سلمہ، عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھاتے تھے، جیسا کہ چھوٹے لڑکے کھاتے ہیں مع ابی، اپنے ابو کے ساتھ۔ وکما تأکل انت مع ابیک و امیک، اور جیسا کہ تم کھاتے ہو اپنے ابو اور اپنی امی کے ساتھ۔ وکان عمر غلاما یتیما، اور عمر تو ایک یتیم لڑکے تھے، غلاما یتیما یتیم لڑکا، اور عمر ایک یتیم لڑکے تھے۔ مات ابوہ، اس کے ابو وفات پا چکے تھے۔ وہو صغیر، جبکہ وہ چھوٹے تھے۔ وہو صغیر یہ پورا جملہ حال ہے اور وہ حالیہ ہے، یعنی وہ جب چھوٹے تھے اسی وقت اس کے ابو کی وفات ہو گئی۔ فکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحبہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے تھے۔ ویعلمہ الادب، اور اس کو ادب اور طریقہ سکھاتے تھے۔ علم یعلم تعلیما بمعنی سکھانا۔ فکان یأکل مرۃ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھا رہے تھے۔ فکان یدہ تدور فی الصحفۃ، اور اس کا ہاتھ پلیٹ میں ادھر سے ادھر گھوم رہا تھا۔ دار یدور دورا، گھومنا، یعنی وہ کبھی پلیٹ کے اس کنارے سے کھاتے تھے، کبھی اس کنارے سے کھاتے تھے، یعنی پلیٹ کے چاروں اطراف اس کا ہاتھ گھوم رہا تھا۔ فکانت یدہ تدور فی الصحفۃ، اور اس کا ہاتھ تو پلیٹ میں گھوم رہا تھا، یعنی ادھر سے ادھر ہاتھ جا رہا تھا۔ وکان یأکل من ہنا و ہنا، اور وہ یہاں سے کھاتے اور وہاں سے کھاتے، من ہنا کے معنی یہاں سے، وہ ہونا کا ترجمہ وہاں سے، اور وہ یہاں سے کھاتے وہاں سے کھاتے، یعنی ایک جگہ سے نہیں بلکہ چاروں طرف سے کھا رہے تھے۔ کما یأکل کثیر من الاولاد، کثیر من الاولاد کے معنی بہت سے لڑکے، جیسا کہ بہت سے لڑکے کھاتے ہیں۔ فعلمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھایا کیف یأکل، کہ وہ کیسے کھائے۔ وقال له، اور ان سے کہا سم اللہ، اب کھانے کا طریقہ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں، ادب بتا رہے ہیں،
کھانے کا طریقہ ادب ہمیں بھی سیکھنا چاہیے، ہمیں بھی سمجھنا چاہیے اور دوسروں کو بتانا چاہیے۔ سم اللہ، اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ پڑھو۔ سما یسمی تسمیت، بسم اللہ پڑھنا۔ سم اللہ، اللہ کا نام لو، وکل مما یلیکا، اور کھاؤ وہ چیز جو تم سے قریب ہے۔ ولا یعنی ولایت میں تمہیں قریب ہونا، اور کھاؤ اس چیز کو جو تم سے قریب ہے، یلیکا جو تم سے قریب ہے۔ وہاں کا ینبغی، اور اسی طرح مناسب ہے کہ یأکل المسلم، کہ مسلمان کھائے۔ فیسم اللہ، تو اس نے اللہ کا نام لیا، یعنی بسم اللہ اس نے پڑھا۔ ویأکل بیمینہ، اور اپنے داہنے ہاتھ سے کھاتے تھے، تو وہ بسم اللہ پڑھتے تھے اور داہنے ہاتھ سے کھاتے تھے۔ ویأکل مما یلیہ، اور وہ کھاتے تھے اس چیز کو جو اس سے قریب ہوتا تھا۔ ایک ترجمہ یہ، دوسرا ترجمہ یہ ہوگا کہ اور اسی طرح مناسب ہے کہ مسلمان کھائے۔ فیسم باللہ، تو اور وہ اللہ کا نام لے، یعنی بسم اللہ پڑھے۔ ویأکل، اور وہ کھائے، بیمینہ اپنے دائنے ہاتھ سے۔ ویأکل مما یلیہ، اور وہ کھائے اس چیز کو جو اس سے قریب ہے۔ وہکذا علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو بتایا ہے، سکھلایا ہے ادب الاکل والشرب، کھانے اور پینے کا طریقہ۔ کس طرح سکھایا؟ یعنی پہلے اللہ کا نام لے، بسم اللہ پڑھے، پھر اپنے داہنے ہاتھ سے کھائے اور اس چیز وہ کھانا کھائے جو اس سے قریب ہو، جو اس کے سامنے ہو۔ وہکذا، اور اسی طرح علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم امتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا ہے ادب الاکل والشرب، کھانے اور پینے کا ادب اور طریقہ۔ وادب کل شیء، اور ہر چیز کا طریقہ سکھایا ہے۔ کما علم عمر بن ابی سلمۃ الصغیر، جیسا کہ عمر بن ابی سلمہ کو سکھایا۔ دیکھیے عمر کی صفت الصغیر ہے، ٹھیک ہے، عمر کی صفت الصغیر ہے، چھوٹا عمر، جیسا کہ چھوٹے عمر بن ابی سلمہ کو سکھایا۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وقد ادب اللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ اور ادب سکھایا۔ وعلمہ ادب کل شیء، اور ہر چیز کا ادب اس کو سکھایا ہے۔ فقال، تو کہا ادبنی ربی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا ہے۔ فاحسن تأدیبی، اور مجھے اچھی تربیت سکھائی ہے اور مجھے اچھا طریقہ اور ادب سکھلایا ہے۔ ادب یؤدب تأدیبا، کہ معنی ادب سکھلانا، اور اس نے مجھے بہترین ادب سکھلایا ہے۔ وقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما، عاب یعیب عیبۃ، کہ معنی عیب لگانا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی کھانے میں عیب نہیں لگایا، قط، کبھی، ما نافیہ کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں لگایا۔ ان اشتہاہ، اگر تم اس کو کھانے کی خواہش رکھتے ہو تو اکلہ، اسے کھا لو۔ وان کرہہ، اگر تم اسے ناپسند کر رہے ہو تو ترکہ، اسے چھوڑ دو۔ اشتہا یشتہی، اشتہان کے معنی چاہنا، خواہش کرنا، اور کریہ یکرہ کرہن کے معنی ناپسند کرنا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلس، تو بیٹھو ویسا ہی، کما یجلس العبد، جیسا کہ بندے بیٹھتے ہیں، یعنی لوگ بیٹھتے ہیں۔ اجلس، میں بیٹھتا ہوں ویسا ہی، کما یجلس العبد، جیسا کہ بندے یعنی لوگ بیٹھتے ہیں۔ وآکل، اور میں کھاتا ہوں ایسا ہی، کما یأکل العبد، جیسا کہ بندے یعنی لوگ کھاتے ہیں۔ وقال، اور کہا لا آکل متکئا، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا ہوں۔ اتکأ یتکئ، اتکا ٹیک لگانا ہے۔ لا آکل، میں نہیں کھاتا ہوں، متکئا، اس حال میں کہ ٹیک لگایا ہوا ہوں، کہ متکئا حال بن رہا ہے، اور اس آکل میں انا جو ضمیر ہے وہ ذو الحال ہے، یعنی حالت کو بیان کر رہے ہیں کہ میں ٹیک لگانے کی حالت میں نہیں کھاتا ہوں، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا ہوں۔ وعن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، یأکل بثلاثۃ اصابع، 3 انگلیوں سے کھاتے ہوئے۔
बिसलासती असाबिया 3 उंगलियों से खाते हुए, वो इदा फरग और जब वो फारिग हो जाते तो लाइक़ा वो उसे चाट लेते। लाइक़ को लक़न के माना उंगलियों को चाटना, यानी जब वो खाने से फारिग हो जाते तो अपनी उंगलियों को चाट लेते हैं। बहुत ही अहम सबक है ये। देखिए खाने पीने जो तरीक़ा है, जो उनके आदाब हैं, वो चीज़ें बतलाई गई है। इसको हमें जो अहादीस में जो ज़िक्र है उसे याद कर लेनी चाहिए और अपने ज़हन में उसे बैठा लेना चाहिए। मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है यअकुलु बिसलासति असाबिया 3 उंगली से खाते हुए, वो इज़ा फरग और जब वो फारिग हो जाते तो लाइक़हा अपनी उंगलियों को चाट लेते, हा की ज़मीन असाबिया की तरफ। वन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अकला तआमन, जब कोई खाना खाते, लाइक़ा असाबिअहु सलासा, तो अपनी अंगुलियों को 3 मरतबा चाटते। लाइक़ा यलअक़ु, लाक़न के माना चाटना भी मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। वक़ाला, और कहा, इज़ा सक़तत लुक़मतु अहदिकुम, यानी अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इज़ा सक़तत लुक़मतु अहदिकुम, जब तुम में से किसी का लुक़मा गिर जाए, फयअख़ुज़हा, चाहिए कि वो उसे ले ले, यानी उसे उठा ले। वलयुमित अनहल अज़ा, अमाता युमितु इमाततन के माने हटाना, और चाहिए कि उससे यानी खाने से यो गंदी चीज़ों को हटा दे। वलयअकुलहा, और वो खाना को खा ले। वला यदअहा लिशैतानी, और उस खाने को शैतान के लिए ना छोड़े। वदअ यदअु, वदान के माने छोड़ना। यदअ का जो ज़मीर है वो ज़मीर फ़ाइल है जो लौट रही है पीछे की तरफ, और हा जो ज़मीर है ये लौट रही है अज़ा की तरफ, यानी तकलीफ देती, यानी खाने की तरफ। और उस खाने को शैतान के लिए, यही कि लुक़मा की तरफ कह सकते हैं, उस लुक़मे को शैतान के लिए ना छोड़े। वो अमरना, और हमको हुक्म दिया गया है कि, और हमको हुक्म दिया है अन्नस्लुतल क़सअत, कि हम प्लेट को चाट लें। सलत यसलुतु, सल्तन को चाटना, और क़सअतन प्लेट, कि हम प्लेट को चाट लें, यानी जब खाने से फारिग हो तो प्लेट को चाट लें। वक़ाल, और फरमाया, इन्नकुम ला तदरून, तो तुम नहीं जानते हो कि फ़ी अय्यि तआमिकुम बरकतुन, तुम्हारे कौन से खाने में बरकत है। ला तदरून, तुम नहीं जानते हो कि फ़ी अय्यि तआमिकुम, तुम्हारे कौन से खाने में बरकतुन, बरकत रखी है या बरकत है। वन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कान यतनफ़्फ़सु फ़ी शराबि सलासन, कि पानी 3 सांस में पिए। तनफ़्फ़स यतनफ़्फ़स, तनफ़्फ़स के मतलब सांस लेना, और यहाँ पर जो मुराद है वो ये कि 3 सांस में पानी पिए। कान यतनफ़्फ़सु फ़ी शराबि सलासन। वान इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से बात है कि अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है अन युतनफ़्फ़स फ़िल इनाई, बर्तन में सांस लेने से। नहा, मना फरमाया है अन युतनफ़्फ़स, कि वो सांस ले, फ़िल इनाई, बर्तन में, और युनफ़ख़ फ़ीह, या उसे फूके। नफ़ख़ यनफ़ख़ु, नफ़ख़न के फूकना, यानी सांस लेने और बर्तन में फूकने से मना फरमाया है। वान अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, यही कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि अन्नहु नहा, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया अन शुर्बी, पीने से, क़ाइमन, खड़े होकर, यानी खड़े होकर पानी पीने से अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है। वान हुज़ैफ़ा, देखिए तमाम के अहादीस है, इसको याद रखिए, ये खाने पीने के आदाब है, बहुत ही अहम सबक है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। वान हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, और हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि इन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहाना अनिल हरीरी वद्दिबाजी, रेशम के कपड़े पहनने से हमें मना फरमाया है। हरीर और दिबाज तो माना रेशम के कपड़े, हरीर के रेशम, दिबाज के भी रेशम, तो हम तर्जुमा कर लेंगे, हमको रेशम के कपड़े इस्तेमाल करने से मना फरमाया है। वशुर्ब फ़ी आनियति ज़हबी वल फ़िज़्ज़ती, सोने, अज़हब सोना, वल फ़िज़्ज़तु चांदी, सोने और चांदी के बर्तन में, आनी तो जमावानी बर्तन,
فی آنیت الذهب والفضة، سونے اور چاندی کے برتن میں پینے سے منع فرمایا ہے۔ وقال، اور کہا، ہی لہم فی الدنیا وہی لکم فی الآخرہ، اور یہ فرمایا کہ یہ ان کے لیے دنیا میں ہے اور یہ تمہارے لیے آخرت میں ہے۔ یعنی ریشم کے کپڑے استعمال کرنا، سونے اور چاندی کے پلیٹ میں یا برتن میں پانی کا استعمال کرنا یا کھانا، تو یہ دنیا میں ان کے لیے ہے، یعنی غیر مسلموں کے لیے ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے تو یہ تمام چیزیں آخرت میں ہے۔ سبق کو دیکھ لیجئے گا، الفاظ معنی بھی نوٹ کر لیجئے گا، اور جو چیز آپ کو نہ آئے کمنٹ کر کے پوچھ لیجئے۔ السلام علیکم۔